میرا یہ پیغام بہت وائرل ہوا ہے. ہمارے دور میں ایک مالیگاؤں میں بچی پڑھتی تھی، ماشاءاللہ بڑی خوبصورت، بڑی دیندار، بڑی ممبئی کی رہنے والی تھی، اور اس کا رشتہ بھی ایک بہت بڑے بلڈر سے ہوا تھا، انجینئر سے ہوا تھا، بہت بڑی فیملی تھی. اس شادی میں مولانا مختار احمد ندوی ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں، دانشور ہیں، سیاستدان ہیں، بڑی بڑی شخصیتیں ہیں. دلہن کے روپ میں سج دھج کر کے دلہن بیٹھی ہوئی ہے. باپ دستخط لینے کے لیے جاتا ہے، نکاح نامے پہ دستخط ہوتی ہے نا، تو بیٹی کہتی ہے بابا میں دستخط نہیں کروں گی. کہاں بیٹا کیا کر رہی ہو؟ کہا نہیں کروں گی، نہیں کروں گی، نہیں کروں گی. مرنا گوارا ہے بابا، اس فارم پہ دستخط نہیں کروں گی. باپ پریشان، میری اتنی دیندار، اتنی پیاری بچی جس کو میں نے عالمہ بنایا، فاضلہ بنایا، مالیگاؤں کے مدرسہ عائشہ صدیقہ میں نے پڑھایا، میں نے اس کو قرآن کی داعیہ بنایا، میں نے حدیث کی عالمہ بنایا، یہ صحیح بخاری پڑھی، ابو داؤد پڑھی، حدیث کی کتابیں پڑھی، قرآن پڑھا، ترجمہ پڑھا. میں یہ امید نہیں رکھ سکتا تھا کہ میری اتنی دیندار بیٹی ایسے کام کرے گی. باپ آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے مولانا مختار کے پاس آتا ہے، کہتے ہیں مولانا میں نے زندگی میں سب سے بڑی غلطی کیا ہے تو یہ کیا ہے، میں نے اپنی بچی کو تمہارے مدرسے میں پڑھایا ہے، میں نے اپنی بچی کو تمہارے مدرسے میں پڑھایا ہے. کہا کیا بات ہے؟ کہتے چلو دیکھو میری بچی کے تیور. اب مولانا مختار احمد ندوی بھی اس باپ کے ساتھ آتے ہیں، ان کے ماما آتے ہیں، چچا آتے ہیں. مختار احمد ندوی کہتے بیٹا مجھے پہچانتے ہو؟ کہا آپ بڑے مولانا ہیں، آپ ہی کے مدرسے میں پڑھ کر کے عالمہ فاضلہ بنی ہوں. بیٹا یہ میرے ڈیڈی ہیں، یہ میرے ابو ہیں، یہ میرے ماما ہیں، میرے چچا ہیں. بیٹا یہ دستخط لینے کے لیے آئے ہیں نا؟ بیٹا تم دلہن کے روپ میں بیٹھی ہو نا؟ ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ میری بیٹی اچھے سے اچھے گھرانے میں جائے، میری بیٹی کا مستقبل روشن ہو جائے، میرا داماد اچھا ملے. آپ کو پتا ہے نا آپ کا ہونے والا شوہر بلڈر بھی ہے، انجینئر بھی ہے، دھن دولت کا مالک بھی ہے، ممبئی جیسے شہر کے اندر بڑی بڑی بلڈنگیں اس کی ہیں، وہ تم کو لینے کے لیے BMW جیسی کروڑوں کی کار لے کر آیا ہے. کہا مولانا یہ سب کچھ پتا ہے، میں یہاں تک آنے تک مجھے یہ خبر نہیں تھی، میں نے آنے کے بعد سنا اس خاندان کی ریت ہے، رسم ہے، رواج ہے کہ نئی نویلی دلہن کو نکاح کے بعد حاجی علی کی درگاہ پہ لے جایا جاتا ہے، وہاں سجدہ کرایا جاتا ہے، بعد میں لایا جاتا ہے. مولانا میں نے قرآن پڑھا ہے، میں نے قرآن شریف کے اندر یہ آیت پڑھا ہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جو شرک کرتا ہے جنت اس پہ حرام ہے، مَأْوَاهُ النَّارُ جہنم اس کا ٹھکانہ ہے، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، ایسے ظالم کا کوئی مددگار نہیں. مولانا میں ایک عالمہ ہوں، میں قرآن حدیث پڑھا ہوں، کیا میں اس کی BMW کار، اس کی انجینئرنگ، اس کا ہینڈسم، اس کی دھن دولت کو دیکھ کر کے میں اپنے ایمان کا سودا کروں، اپنے ضمیر کا سودا کروں؟ مولانا میں مرنا گوارا کروں گی، میں اس سے شادی نہیں کروں گی. اللہ اکبر. اب دیکھیے حالات اتنے کروٹ بدل گئے. اب باپ اور پریشان ہو گیا. مولانا مختار نے کہا بابا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں آپ کے داماد کو بات کرتا ہوں. گئے سیدھے دلہے کے روپ میں دھس دھج کر بیٹھے ہوئے ہیں. مولانا مختار کا بڑا پیارا انداز تھا، بیٹے تم بہت پیارے ہو، بہت اچھے ہو، ماشاءاللہ انجینئر ہو، بلڈر ہو، بہت بڑی دھن دولت کے مالک ہو، لیکن معاف کرنا تمہاری یہ ساری خوبیوں کے باوجود وہ بچی تم سے نکاح نہیں کرنے کے کہہ رہی ہے. کہا کیوں مولانا کیا گناہ ہوا ہے؟ کہا بیٹا تمہارے خاندان کی یہ رواج ہے، یہ ریت ہے کہ تم نئی نویلی دلہن کو پہلے حاجی علی کی درگاہ پہ لے جاتے ہو، وہاں پہ سجدہ کرواتے ہو، پھر لے جاتے ہو. کہا ہاں مولانا یہ تو ہمارے خاندان کی ریت ہے. کہا بیٹا یہ شرک ہے. کہا مولانا مجھے کیا معلوم شرک ہے، میرے باپ نے مجھے نہیں بتایا، میرے کالج والوں نے مجھے نہیں بتایا، مجھے نہیں معلوم کہ شرک ہے. شرک کیا ہوتا ہے؟ مولانا مختار احمد ندوی نے جب سمجھایا تو اس شخص نے کہا کہ مولانا اگر شرک واقعی گناہ ہے، شرک جہنم میں لے جانے والا عمل ہے، میں ایک مسلمان ہوں، مسلمان کا بچہ ہوں، میں شرک کیوں کروں گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اسی وقت میں توبہ کرنے کے لیے تیار ہوں.
उस दूल्हे ने तौबा कर लिया, बाप की तरफ कहा, बाप ने कहा बेटा मान रहा है तो मैं भी इसके लिए तौबा करने की तैयार हूं, लेकिन चाहिए यही बहू। अब दुल्हा दुल्हन राजी तो क्या करे काजी। आज वो बच्ची जो हमारे साथ पढ़ती थी, जिसके ईमान, जिसके अकीदा और जिसकी ईमानी हरारत ने पूरे खानदान को कन्वर्ट किया, आज यूरोप के अंदर सबसे ज्यादा इनकलाब लाने वाली वो लेडी है। मेरे भाइयों, आज के दौर में अपनी बच्चियों को दीन सिखाओ। लोग कुरान ढोकर भेजते हैं, किसने कहा कुरान ढोकर भेजो? अरे मैं कहता हूं कि मुफस्सिर कुरान हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने कहा कि तुम अपनी बेटियों को सूरह नूर सिखाओ, अपनी बेटियों को सूरह अहज़ाब सिखाओ, सूरह निसा सिखाओ, तर्जुमा सिखाओ, तर्जुमा सिखाओ। अगर कोई बेहतरीन बाप बनना चाहते हैं जन्नती में, क्योंकि ये बेटियां जन्नत की टिकट हैं, इनको सूरह नूर सिखाओ, सूरह अहज़ाब सिखाओ, सूरह निसा तर्जुमे के साथ, और कहो बेटा अगर ये 3 सूरतें तर्जुमे के साथ तुम पढ़ोगी, तुम इनको हिफ्ज़ कर लोगी, तो मैं तुमको सोना दिलाऊंगा, ये दिलाऊंगा, जो ख्वाहिश है इसकी पूरी करो, अजर भी मिलेगा, बच्चियों की तरबियत भी हो जाएगी इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 8-10 बच्चे, जिसमें 5 हाफिज़ कुरान है, मेरी एक बेटी भी हाफिज़ कुरान है, दूसरी बेटी 20 पारे के हाफिज़ा है। मैं तो ये कहता हूं अब ये दौर मिस्टर जन्ना बनने का है, हमको मिस वर्ल्ड मिस फला नहीं, बस कि मेरी और आपकी प्रायोरिटी कि मेरी और आपकी माँ, मेरी और आपकी बीवी, मेरी और आपकी बहन मिस जन्ना बने, मेरा और आपका भाई, मेरा और आपका बाप, मेरा और आपका बेटा मिस्टर जन्ना बनेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, लोग कहते हैं मौलाना बच्चा कॉलेज पढ़ रहा है, माफ करना, कॉलेज नहीं पढ़ रहा है, वो कॉलिंग एज को पहुंच गया है। वो क्या पहुंच गया है? कॉलिंग एज को पहुंच गया है। और जब से मोबाइल आए ना, अच्छे आजाद हो गए। आज हमारे घर की औरतें बोलते हमारे मर्दा नहीं बोलते, इन्हों कौन बोलने वाले? बच्चे बोलते हमारे बाबा नहीं बोलते, इन्हों कौन बोलने वाले? मोबाइल जब से आजाद आया है ना, हम आजाद हिंद के आजाद बाशिंदे हो गए, जो चाहे बोल रहे हैं, जो चाहे सुन रहे हैं, जैसे चाहे कर रहे हैं। और लोग भी बड़ी शान से क्या दौलत आ जाती है, कहते हैं मौलाना ये मेरा बेडरूम है, ये मेरे बेटे का बेडरूम है, ये मेरी बेटिया का बेडरूम है। कभी आपने जायजा लिया कि ये बेडरूम है या बेडरूम भी बन गया है? क्योंकि अब मुफ्त में 5G आ गया, मुफ्त में सिम कार्ड मिल रहा है, और नेट की दुनिया में पता नहीं मेरे और आपके बेटे और बेटियां कहां कहां जा रही हैं। हम आजाद समझ रहे हैं। मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह ताला ने सबसे प्यारी नसीहत, देखो ये मस्जिद अंडर सीसी है ना, कैमरा, मस्जिद अंडर सीसी, शॉपिंग मॉल अंडर सीसी है ना, मस्जिद अंडर सीसी, शॉपिंग मॉल अंडर सीसी, और रेलवे स्टेशन अंडर सीसी, एयरपोर्ट अंडर सीसी, अब हर चीज अंडर सीसी आ गई, घर अंडर सीसी है ना। अल्लाह ने फरमाया वो फी अनफुस